اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 جولائی 2024 کی تاریخ ہے 30 جولائی 2024۔ ٹیوزڈے کا دن ہے، منگل کا دن ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان کے جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آدابرس آدابرس آدابرس۔ معزز خواتین و حضرات، آج تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کی عدالت میں ایک مقدمے میں پیشی تھی۔ اس پیشی کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی ٹیم مقرر کر دیتا ہوں، فوج جسے چاہے وہ اپنی نمائندہ ٹیم مذاکرات کے لیے بھیج سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ پاکستان کی خاطر میں یہ پیشکش کر رہا ہوں، یہ آفر کر رہا ہوں۔ تو کون ہے جو پاکستان کی خاطر جانتے بوجھتے فوج سے مذاکرات نہیں کرتا، جس کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اصل طاقت جو ہے، اس کا محور، اس کا مرکز، اس کا منبع فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ میں عمران خان صاحب نے جو پیشکش کی ہے، میں اس پر جنرل عاصم منیر صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جناب عمران خان صاحب کی تجاویز پر غور کیجیے، لیکن ایک بات نہ بھولیے کہ صرف ملک میں پی ٹی آئی کے لوگ ریاست کی اداروں کے مظالم کا شکار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام بھی سال ہا سال سے ان ریاستی اداروں کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدہ ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان ماورائے عدالت قتل کیے گئے۔ ہتھ کڑی بندھے ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو جیلوں سے نکال کر باہر لا کر پولیس مقابلہ قرار دے کر انہیں ہتھ کڑی لگے قتل کر دیا۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں الطاف حسین، مجھے فوج کی سمری ملٹری کورٹ ضیاء الحق کے زمانے میں، جب میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مجھے 9 مہینے 5 کوڑوں کی ایک جھوٹے مقدمے میں فوجی عدالت نے، ضیاء الحق کی فوجی عدالت نے 9 مہینے 5 کوڑوں کی سزا دی، حالانکہ جھوٹ پر مبنی وہ سزا تھی۔ خدا کی قسم، جھوٹ پر، فراڈ پر مجھے پیشکشیں کی گئی، مگر میں نے کہا کہ میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کر سکتا۔ میں 3 مرتبہ ضیاء الحق کی حکومت میں گرفتار ہوا، میں نے کبھی ایک لفظ نہ تو لکھ کر دیا، کیونکہ میں حق پر تھا، حق پر ہوں، اور کیا ضرب اسب کے موقع پر فوج سے یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم نے 1 ملین مارچ کر کے فوج کی حمایت
کے لیے 1,00,000 رضاکار پیش کرنے کا کھلا اعلان نہیں کیا تھا؟ میں نے کیا تھا، تمام تر فوج کے مظالم کے باوجود۔ اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدمت نہیں تھی کہ پاکستان کے فرسودہ جاگیردارانہ نظام میں وہ واحد آدمی ہوں، MQM لیڈ بائی الطاف حسین، جس نے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو قومی اسمبلی، سینٹ کے ایوان، صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا۔ آج تک کوئی اور جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے لیے کوئی سیٹ نہیں لی، اپنے خاندان کے لیے نہیں لی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب، PTI سے ضرور بات کیجئے، لیکن ہزاروں بلوچ لاپتہ ہیں، ہزاروں MQM کے کارکنان آج تک لاپتہ ہیں۔ 1992 کو جب فوج نے آپریشن کیا تھا، کیا فوج نے غلطیاں نہیں کی؟ فوج نے جو فوجی آپریشن کہا تھا کہ 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف ہوگا، ان کے خلاف کرنے کے بجائے MQM کے خلاف آپریشن کر دیا گیا، جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ میں عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں، اسی طرح سندھی جو لاپتہ ہیں، اسی طرح جو پختون قبائلی علاقوں میں آج پارا چنار میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو تمام بے گناہ جتنے بھی لوگ ہیں، جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے ہیں، جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے، ان کو بازیاب کرایا جائے، جو لاپتہ ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو رہا کرایا جائے، اور تمام جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ مذاکرات بلوچوں سے بھی کیے جائیں، سندھیوں سے بھی کیے جائیں، مہاجروں سے بھی کیے جائیں، پشتونوں سے بھی کیے جائیں، پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ سے بھی کیے جائیں، تمام پارٹیوں سے کی جائیں۔ لیکن اگر آپ صرف ایک جماعت سے مذاکرات کر کے باقی جو فوج سے ناراض لوگ ہیں، یہ بھی سوچیے آپ کے ناراض ہیں تو کیوں ہیں؟ پاکستان عوام نے تو نہیں توڑا تھا، فوج نے توڑا پاکستان، سب کو معلوم ہے۔ محترم جنرل عاصم منیر صاحب، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ISI اور فوج نے ہر جماعت میں کئی گروپس بنائے، اسی طرح MQM میں بھی بنائے گروپ۔ کتنے بنائے؟ ISI کی رپورٹ دیکھ لیجئے، کتنا خرچہ ہوا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر واقعتاً آپ ملک بچانا چاہتے ہیں تو یہ جعلی بنائی ہوئی تنظیموں کی سرپرستی کے بجائے عوام کی محبوب جماعتیں اور صحیح جو MQM ہے جس کا قائد الطاف حسین ہے، اسی طرح ہر جماعت جس کو لوگ چاہتے ہوں اس سے بات کی جائے۔ جعلی جماعتوں سے بات کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ اب میں اس سے زیادہ اس موقع پر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ خود سوچئے کہ کارکن الطاف حسین کا بڑا بھائی 73 سالہ ناصر حسین اور بھتیجا عارف حسین، بہنوئی اسلم ابراہانی MQM کے کارکن نہیں تھے، نہ ممبر تھے، صرف اس لیے کہ وہ الطاف حسین کے بہنوئی، سگے بڑے بھائی اور بھتیجا تھا، انہیں گرفتار کر کے 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں گولیاں مار کر فوج کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس کے باوجود بھی میں نے ہمیشہ افہام و تفہیم کی بات کی، لیکن بات ایک سے نہیں، بات سب سے کریں۔ ملک سب کا ہے، پشتونوں کا بھی ملک ہے، بلوچوں کا بھی ملک ہے، سندھیوں کا بھی، مہاجروں کا بھی، گلگتیوں کا بھی، بلتستانیوں کا بھی، کشمیریوں کا بھی، ہزاروال کا بھی، سرائکیوں کا بھی،
سب کا ملک ہے، سب سے بات کریں اور ایک قومی اتحاد تشکیل دیا جائے. سب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، زیادتی کرنے والے ان کے خاندانوں سے معذرت کریں. آپ بھی اپنی اصلاح کریں. سیاسی جماعتوں میں جو غلطیاں ہیں بشمول ایم کیو ایم کے، جو ان میں غلطیاں تھیں یا ہیں، میں اپنا یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کو دور کریں گے. فوج بھی اپنی غیر آئینی غیر قانونی غلطیوں کو ختم کرے. انصاف کیجئے تو سب کے ساتھ کیجئے. کسی ایک کے ساتھ انصاف کیا جانے کا مطلب پورے ملک میں انصاف کیا جانا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں حافظ منیر صاحب. مجھے امید ہے کہ فوج کے کور کمانڈرز، آپریشنل کمانڈر صاحبان میری اس بات پر اپنے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنے سالار، بڑے سالار حافظ عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں سوچ کر قوم کو ساتھ لے کر چلیں گے. پھر ہر کسی کی زبان پر یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے فردی ہے کا نعرہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ ہوگا یہ جو استحکام کا عمل ہے، اس کے پیچھے فوجیوں کا ہاتھ ہے، فوجیوں کا ساتھ ہے. یہی میرا پیغام ہے. شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.